السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے حدیث کون سنائے گا؟ باقی لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ کیوں نہیں یاد کیے ہوئے؟ بہت لمبی حدیث تھی، مشکل تھی. آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اپنی میموری کو ٹکورتے رہیں گے، کچھ کچھ یاد کرتے رہیں گے تو حافظہ آخر تک اچھا رہے گا انشاءاللہ. اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ گھر سے یاد کرنے کو کہا گیا تھا. آپ سنائیے. ان انس رضی اللہ انس نہیں ہے، انس ہے. انس رضی اللہ نہ ایک ہی جتنا ساؤنڈ آئے گا. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمة الأولى قال الصبر عند الصدمة الأولى رواہ یہ بھی یاد کریں ساتھ، رواہ البخاری. آگے کتاب یاد ہو جائے تو بہت اچھا، اگر نہ بھی یاد ہو تو کم از کم رواہ البخاری پتہ ہونا چاہیے کہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے جی، آپ سنائیے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. کتنی دفعہ پڑھی تھی آپ نے یہ حدیث؟ نہیں پڑھی، کوئی وقت نہیں ملا، چند لمحے نہیں ملے اللہ کے رسول کی بات کے لیے. کتاب ہے آپ کے پاس؟ کوئی مشکل تھی کھولنے میں؟ وجہ بتائیے کیا ہوا تھا؟ یہ عربی پڑھنی نہیں آتی، شروع والی عربی نہیں پڑھنی آتی. کوئی آپ کے رائٹ لیفٹ ایسی دوست نہیں ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکے؟ کوئی ان کی ہیلپ کر سکتا ہے کلاس میں سے؟ آپ ہاسٹل میں رہتی؟ جی. پھر تو سینکڑوں لوگ ہیں وہاں، لیکن مدد کے قابل کوئی نہیں. وہ میں گھر گئی تھی. گھر گئی تھی آپ؟ جی. امام بخاری کتنی دفعہ گھر گئے تھے جب تک انہوں نے بخاری لکھ نہیں لی تھی؟ بتائیے. آج بخاری کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آج امت میں بخاری کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اس کی وجہ بتائیے. ہاں، ان میں طلب تھی، ہم میں نہیں ہے. اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے، مشکل برداشت نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ جنت کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے، اور قربانی نہیں کرنا چاہتے. دنیا کی محبت غالب آئی. دنیا کی محبت غالب ہے، ماں باپ کی محبت غالب ہے، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، پتہ نہیں کس کس کی. اور وہ رکاوٹ ہے سارے کس میں؟ ایک مقصد کے حاصل کرنے میں. ہر دوسری چیز زیادہ اہم ہے اپنی ڈیوٹی سے، اپنی ذمہ داری سے، جو ہمیں کام کرنا ہے اس سے. تو طالب علم کی حیثیت سے آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا ذمہ داری بنتی کہ جو کام کرنے کو کہا جائے اس کو کیا جائے. صرف چند لمحوں کی یہ تکلیف ہے، اگر آپ کر لیں گے تو زندگی بھر فائدہ ہوگا، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی. جب کبھی کوئی کہے گا نا صبر کرو تو آپ کو یاد آ جائے گا، اچھا صبر عند الصدمة الأولى. اگر آج صبر نہیں کیا تو پھر تو فائدہ بھی نہیں، پھر تو مجبوری ہے، وہ صبر تھوڑی ہے. کتنے لفظ تھے یہ؟ 4. اچھا یہ بتائیے کہ جو کچھ اس حدیث میں کہا گیا وہ اس پر بھی کسی نے عمل کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ بتائیے، سب سے شیئر کیجیے. ایک تو کل بہت زیادہ تھکن تھی، پاؤں میں بہت درد ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی بار بار الحمدللہ ہی پڑھی. بعض اوقات ہو بھی جاتا تھا کہ بہت درد ہو رہا ہے، لیکن پھر. اچھا یہ بتائیے کتنے لوگوں کو بتایا آپ نے کہ میرے پاؤں میں درد ہے؟ اپنے روم میں. سب کو؟ ٹھیک نہیں. اچھا، اس کے پوچھنے کی ایک وجہ ہے، وہ میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. لیکن پھر ایک جو میری روم میٹ تھی اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا سندس تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں ہے تکلیف تو تم کہو گی کہ ہاں واقعی میں، اور پھر اس چیز کو فیل بھی کرو گی. اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی. اچھی دوست ہے آپ کی. میں نے اس چیز کو بہت ڈیپلی لیا. آج میں کچن میں گئی تو گیس کا پائپ سے آگ لگ گئی. تو پہلے اس طرح ہوتا تھا جب بھی تو میں فوراً شور مچاتی تھی، لیکن آج میں آگے بڑھ کر اسے میں نے پیچھے سے بند کیا، پھر میں نے امی کو بلایا.
یہ میں نے صبر کا جو ہے نا وہ سیکھا. الحمدللہ. جی آپ سادہ جو آپ نے کہا تھا کہ اپنے ریئیکشنز کو نوٹ کر لینا, لکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو اس پہ میں نے عمل کیا کہ ایک دم سے امی کو بول دیا. انہوں نے سمپل سی بات پوچھی تو میں نے غصے میں بول دیا, لیکن پھر میں نے جا کے نوٹ کیا اس کو, پھر میں نے لکھا کہ یہ سیدھی سی بات تھی. اسی طرح بھائی نے کچھ کہا تو پھر جب میں لکھ رہی تھی تو اس سے کافی فرق پڑ رہا تھا کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی جس کا میں روڈلی آنسر کر رہی تھی ان کو, اور الحمدللہ کافی فرق پڑا اس سے. اصل چیز یہی تھی, کرنے کا کام یہی تھا کہ جو بھی ہم نے اس سارے عرصے میں ریئیکشنز شو کیے مختلف لوگوں کو, ان کو اپنے پاس نوٹ کر کے خود ہی اس کا حساب کریں کہ یہ کیا کرنے کا کام تھا, یہ کرنے کی بات تھی جو ہم نے کی. سر میری سسٹر ہے تو وہ تھوڑی سخت لہجے میں بات کرتی ہے, تو مجھے اس بات پہ پہلے بہت غصہ تھا کہ مجھ سے چھوٹی ہے تو مجھ سے سخت لہجے میں بات کیوں کرتی ہے. لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں نے یہ اس بات کو یاد کیا کہ میں نے صبر کرنا. جب اس کے سخت رویے پر میں نے صبر کیا تو اس کو بھی فیل ہوا کہ میں صبر کر رہی ہوں. گڈ, چلیے ٹھیک ہے, کیونکہ انسان اپنے صبر سے بھی دوسروں کو سکھاتا ہے کچھ. آپ کریں گے تو صرف آپ تک نہیں رہے گا بلکہ دوسروں کو. یہ بتائیے کسی نے کسی اور سے یہ حدیث شیئر کی, کسی اور کو سنائی؟ جی آپ بتائیے. سسٹر سے ویکینڈ پہ جب میں نے کال آئی تو انہوں نے شیئر کی. اوکے, کسی نے یہ حدیث شیئر کی ہو اور کوئی بہت نیگیٹو قسم کا ریئیکشن فیس کرنا پڑا ہو کہ یہ کیا تم صبر کی باتیں کر رہی ہو, اور یہ آج کے زمانے میں کون صبر کرتا ہے اور کیا ملے گا. ہاں آپ. صبر نہیں ہوتا, لیکن صبر تو جب ہوتا ہے جب کریں, نہ کرے تو نہیں ہوتا. اور ہر کام نیت کے ساتھ ہے نا, ارادہ کر لے تو ہو بھی جاتا ہے. اور نیت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب واقعی اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اجر دینے والا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. یہاں کورسپونڈنس کورس کی ایک اسٹوڈنٹ نے یہ اپنا ایک کمنٹ بھیجا ہے. ایک کتاب سے انہوں نے جو پڑھا اس کا کچھ خلاصہ ہے کہ صبر کیسے کریں. یعنی اشتعال انگیزی اور جذبات پہ جو ہم کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو اس میں کیا چیزیں ہمیں ہیلپ کر سکتی. تو یہ کہتی ہے کہ صبر کرنے کے لیے پہلا انگریڈینٹ ہے اپنے نفس اور جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت. اپنے جذبات اور نفس پہ قابو پانا. اگر ان دو چیزوں پر انسان قابو پانا سیکھ لے تو صرف صبر نہیں, بہت سی اور چیزیں انسان کے اندر آ جائیں, بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا تو اس سے خرابیاں کیا کیا آتی ہیں, کچھ بتائیں گے؟ کیا خرابیاں آتی ہیں؟ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور سوچا کریں, غور کیا کریں. اچھا, غور و فکر کے لیے کیا ہے کہ آپ کوئی ایسا واقعہ یاد کر لیا کریں, کوئی ایسا موقع جب آپ نے بہت غصہ کیا ہو امی کے ساتھ, کسی بہن کے ساتھ, دوست کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا. تو وہ ہے جواب میرے اس سوال کا. ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے اور کام بھی خراب ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم نماز پڑھنے لگے یا دعا کرنے لگے تو ہر چیز متاثر ہوتی ہے, صرف تعلقات نہیں, بہت سی چیزیں متاثر ہوتی ہیں. ہاں, دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے, ایک گلٹ اندر پیدا ہو جاتی ہے. گڈ, پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے. اور کوئی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. بالکل نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. اور نیکیاں نہ صرف یہ کہ ضائع ہوتی ہیں بلکہ نیکی کے مواقع کھو دیتے ہیں. ہم نیکی کے مواقع کھو دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ ورنہ کیا ہوگا, اس کا بزنس خراب ہو جائے گا. مثلاً وہ اگر ہر آنے والے کسٹمر کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا, کسٹمر آنا چھوڑ دیں گے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ مارکیٹنگ کا یا بزنس کا ایک اہم اصول یہ کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. کسٹمر از آلویز رائٹ. وہ آ کے تنقید کرے آپ کی پروڈکٹ پہ, آپ کے جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم اس کو امپروو کریں گے. وہ آ کے کسی بھی قسم کی شکایت کرے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے, یا ایک بزنس مین کا رویہ کیا ہوگا؟ ایکسپٹ کرے گا, وہ کہے گا یو آر رائٹ, مائی فالٹ, یہ ہماری کمزوری. لیکن یہی اصول جب ہم آخرت کی تجارت کرنے لگتے ہیں تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے, یعنی آپ ایک داعی کی حیثیت سے, دین کے مبلغ کی حیثیت سے کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ پر کرٹیسائز کر رہا ہے, کوئی تنقید کر رہا ہے, کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے,
کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ جواب میں کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اتنی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا تھا. جواب میں آپ نے کسی کو مجنون کہا؟ آپ نے جواب میں کسی اور کو کاہن کہا کہ نہیں تم مجھے کہتے ہو تم خود ایسے ہو؟ نہیں. آپ نے منفی قسم کی باتوں کو کنٹرول کیا، یعنی صبر کیا اور انتظار کیا اور اپنا کام کرتے رہے. اگر آپ ان کے جواب دینے میں لگ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اسی کام میں لگے رہتے، پھر وہ نہ ہوتا جو کرنا تھا آپ کو. تو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے دنیاوی کام کے لیے بھی، کوئی بھی جو آپ کا کام ہے، چاہے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ٹیچر ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایک داعی دین ہیں، کچھ بھی ہیں، کسی بھی رول میں ہیں، تو یہ اصول پلے باندھ لیں کہ مجھے اپنے نفس اور جذبات دونوں کو کنٹرول کرنا ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. نفس کی خواہشات ہوتی ہیں عام طور پر، خواہشات میں جیسے کھانا پینا، سونا، اور اسی قسم کی جیسے دل چاہ رہا باتیں کرنے کو تو باتیں کیے چلے جانا، یعنی اپنی خواہش کے مطابق جینا، زندگی میں کسی ڈسپلن کا نہ ہونا. اور جذبات میں پھر کیا ہے؟ جیسے غصہ ہے، غم ہے، محبت ہے، ان ساری چیزوں میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا. تو جو شخص کامیابی چاہتا ہے اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہی ہوگا، اسے صبر کرنا ہی ہوگا. تو اسٹیون کوے کی کتاب سے انہوں نے یہ چیزیں اخذ کی ہیں، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، کہ وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ دنیا میں اثر چھوڑے اپنے، ان کی عادات کیا تھی. اس میں کہتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پرو ایکٹیو اور ایک ہوتے ہیں ری ایکٹیو. پرو ایکٹیو جو پہلے سے تیار ہو کر رہتے ہیں کہ کس سچویشن میں ہم نے کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے، اور ری ایکٹیو کیا، وہ بے سوچے سمجھے جس وقت ان کو کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس کے مطابق فوراً ری ایکشنز ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی نیگیٹو قسم کا. ری ایکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی اب نارمل سچویشن میں بغیر سوچے سمجھے ری ایکٹ کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، بس ری ایکٹ کر دیتے ہیں. ایسے لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کے تابع ہوتے ہیں. جبکہ پرو ایکٹیو لوگوں پر کوئی غیر معمولی سچویشن جب آتی ہے تو وہ کسی بھی رد عمل سے پہلے کچھ لمحوں کا وقفہ دیتے ہیں، تھوڑا رک جاتے ہیں، فوراً ری ایکشن نہیں شو کرتے. تو ہم نے کس چیز سے بچنا ہے؟ فوری ری ایکشن سے. ٹھیک ہے. اس وقفے میں وہ 4 چیزوں پر مختصر غور کر کے اپنا عمل تجویز کرتے ہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 خود آگہی، سیلف کانشیسنس، سیلف کانشیس ہونا، اپنے رد عمل پر غور کیا. اب اس نے یہ کیا اور میں اگر یہ کروں گا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا. نمبر 2 تخیل، امیجنیشن، اپنے رد عمل کے اثرات کے دائرہ کار پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ آس پاس کے لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا اس کا. تیسری چیز ہے ضمیر، رائٹ اور رانگ، اندر ضمیر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چوتھی چیز ہے خود مختار فیصلہ، انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن، اپنا ڈیسیژن کرنا، نہ کہ کسی کے ایکشن کے تابع ہو کے ڈیسیژن کرنا کسی بھی چیز کا، کسی سے انفلوئنس ہو کے. اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا کہ کیا یہ رد عمل میرا ذاتی فیصلہ ہے یا حالات نے مجھے اس عمل پر مجبور کیا. تو حالات کے تابع بھی نہیں کرنا خود کو، کیونکہ ہم عموماً حالات کا بہانہ کر کے بہت سی غلطیاں کرتے ہیں کہ حالات ہی ایسے، ماحول ہی ایسے، لوگوں نے مجبور کر دیا مجھے کہ میں یہ کہوں. لیکن عقلمند انسان لوگوں کے کہنے سے مجبور ہو کے نہیں کوئی کام کرتا، وہ اپنی چوائس کے ساتھ، اپنے خود مختار فیصلے کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتا ہے. اسٹیون کوے کہتا ہے کہ ہمیں اصل تکلیف اپنے ساتھ ہونے والی برائی کی نہیں ہوتی، بلکہ اس برائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اپنے ری ایکشن کی ہوتی ہے. مثلا کسی نے آپ کو گالی دی تو وہ آپ کو چبھ رہی ہے، اب آپ فوراً جواب میں 2 گالیاں دے دیتے ہیں. اچھا وقتی طور پر تو آپ سمجھے کہ آپ کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ نے ایک کے جواب میں 2 باتیں کی. اچھا لیکن وہ اطمینان کتنی دیر تک ہوتا ہے، وہ سیٹسفیکشن کتنی دیر تک چلتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. حابیل قابیل کا قصہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ کیا ہوا تھا؟ قابیل نے جب حابیل کو مار ڈالا، قتل کر دیا، اس وقت تو اس کو غصہ تھا، جوش تھا، اور وہ اپنے راستے سے اس کو ہٹانا چاہتا تھا تو ہٹا لیا اس نے. لیکن پھر کیا ہوا بعد میں جو کیفیت آئی اس پر، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہتے کہ بعد میں وہ ڈپریشن کا ایسا مریض ہوا کچھ کر نہ سکا، اور اتنی ریگریٹس کہ وہ جب کوا آ کے قبر کھودنے لگا ایک مرے ہوئے کوے کی، اور اس کو دیکھ کے اس کو اور شرمندگی ہوئی کہ میں اتنا جاہل ہوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بھائی کو مار تو لوں گا پھر اس کو چھپاؤں گا کہاں.
تو یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم سب کو اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ ہم فوراً جواب میں کسی کو مار سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کو سوچیں. وہ واقعہ تو گزر جائے گا، وہ بات بھی شاید آپ بھول جائیں جس پر آپ نے ری ایکشن کیا، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے دل سے نہیں جائیں گے. بالکل کہ جو ری ایکشن کا پرابلم ہے وہ اصل پرابلم ہے. ویسے پرابلم نہیں ہوتا. دیکھیے مشکلات تو آتی رہتی، بس اس وقت گرمی ہے تو دس از اے پرابلم، لیکن اصل پرابلم کیا ہے کہ ہم اس کے مقابلے کے لیے کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرح سوچ رہے ہیں. اور پھر اگر یہ کہیں بہت گرمی ہے میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، چلیے اٹھ کے چلے جائیے. اچھا اب گھر بھی چلے جائیں، آپ جا کے ٹھنڈے کمرے میں بھی سو جائیں، کچھ بھی کر لیں، کیا آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں نیکی کا ایک موقع گنوا کے آ گئی؟ اگر آپ کا ضمیر تھوڑا بھی زندہ ہو، تھوڑا سا بھی زندہ ہوگا نا، ضمیر مر جائے تو اور بات ہے، تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہو تو انسان ضرور سوچے گا کیا کیا میں نے، کیا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی، کیا بات تھی، تھوڑی سی تو دیر کی بات تھی، گھنٹے کی بات تھی، میں تھوڑا صبر کر لیتی تو کتنا کچھ پا کے آتی. تو بعض اوقات کوئی شخص ہمیں کسی اچھے کام کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ کرو، تو ہم کہتے ہیں نہیں میرے پاس وقت نہیں. اچھا یہ کہہ کہ ہم چل دیتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے غصہ دلانے پہ ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، پھر کیا ہوتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں اس نیکی کے کام کو، بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا ہے نا. تو کسی بھی نیگیٹو ری ایکشن سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ آئے گا پھر میں کیا کروں گی، اس گلٹ کو، اس ریگریٹ کو، اس زخم کو کیسے بھلاؤں گی. تو بہتر ہے یہاں کڑوا گھونٹ بھر لوں، یہاں سانس روک لوں، اس مشکل کو برداشت کر لوں، اس کے بعد کی مشکل اس سے بڑی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی گفتگو پہ نظر رکھیں، غور کریں، کیونکہ منفی گفتگو کا اثر ہمارے عمل پر ہوتا ہے. منفی گفتگو کا اثر ہمارے عمل پر ہوتا ہے، ہمارا عمل متاثر ہوتا ہے. جیسے ابھی بہت سے آپ نے اس کے نتائج بتائے نا، تو اس میں میرے نزدیک سب سے اہم موقع جو میں غور و فکر جب کرتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے، اور تجربے سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان نیکی کے بہت سے مواقع سے محروم ہو جاتا ہے. کوئی نیکی کا کام آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کہتے میں نہیں کرنا، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی، میں کر ہی نہیں سکتی. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ جو آپ نے نہ کی نا بس وہ نہ ہی ہو جاتی، پھر واقعی آپ محروم ہو جاتے ہیں اس سے. پھر کہتے کہ اپنی سوچ پہ نظر رکھیں. ہم زیادہ تر اپنے اوقات اور قوتیں کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں؟ یعنی دو چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے، ہم بولتے کیا ہیں زیادہ تر اور سوچتے کیا ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، زیادہ کیا سوچتے ہیں اور کیا بولتے ہیں، کیونکہ ہماری پرسنالٹی، ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ سارے پھر اس کے تابع ہو جائیں گے. تو حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے یا کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے غصہ ہے یا ہماری گفتگو ہے یا ہمارا کسی ایکشن کے مطابق کوئی ری ایکشن. اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے، ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. مثلا گرمی، سردی، زلزلہ، کوئی جنگ، ملک کے حالات، ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ. تو دو طرح کی سچویشن ہر وقت کچھ نہ کچھ پیش آتا رہے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کچھ چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر ایسے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بہیو کیسے کرتے ہیں. جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں ہم نے کیا بہیو کیا، اور جہاں کنٹرول نہیں کر سکتے وہاں ہم کیا بہیو کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں. گرمی سردی کے مطابق ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں نا، اپنے کپڑے کم بیش کر لیتے ہیں، ماحول کو بدل لیتے ہیں، خود آپ کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے کہ سولوشن کیا ہے. اسی طرح جو چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے اس میں بھی اپنے دفاع کے لیے کوششیں کرتے ہیں. زلزلہ آئے تو کیا کرتے ہیں، فوراً نکلتے ہیں اس جگہ سے جہاں کوئی ایسی سچویشن ہو. اسی طرح باقی فتنے، آزمائشیں وغیرہ بھی. اور اگر ہم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اچھے خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور طلب بھی رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹو کر لیں، اپنی سوچ اور قوتوں کو جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ان چیزوں پہ لگائیں جن پہ ہمارا کنٹرول ہے، تو گریجولی ہم اپنے اثر کے دائرے کو بڑھا کر ان چیزوں پہ بھی کنٹرول حاصل کر لیں گے جن پہ پہلے کنٹرول نہیں تھا.
یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ کرتے کرتے ہوگا. مثلاً کچھ لوگ تو پہلے سے صورتیں وغیرہ حفظ کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے ابھی شروع کی ہیں دعائیں وغیرہ، یا میں نے حدیث کا بھی بوجھ ڈال دیا آپ پر. تو شروع میں بہت مشکل لگے، بہت مشکل سبق یاد کرنا، ترجمہ بہت مشکل. لیکن کیا ہوتا ہے، سورۃ البقرہ گزری تو سہولت ہو گئی. لیکن ان کے لیے ہوئی جنہوں نے سورۃ البقرہ میں تکلیف اٹھا لی اور اس کو کر ڈالا کہ کر کے ہی چھوڑنا ہے. اس وقت تک میں نے چھوڑنا نہیں جب تک میرا سبق یاد نہیں ہو جاتا. پھر وہ آپ اپنے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں نا کہ نہیں مجھے کرنا ہے یہ کام، خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہے، جذبات کے پیچھے نہیں چل رہے، بلکہ کنٹرول کرتے 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 پھر آہستہ 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 آپ ساری ڈیفیکلٹی پہ اوور کم کر لیتے. پورے کا پورا قرآن آپ کو آنے لگتا ہے، پھر آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں. وہی مشکل آپ کے لیے آسانی بن جاتی اور اس کا فائدہ دور دور تک جاتا ہے. یہی حال تعلقات میں بھی ہے. مثلاً آپ ہسبینڈ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑ لیتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں. اب نتیجہ کیا، تو اس کا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے، آپ کا بھی آف ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بہت سے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو آپس کے اتفاق رائے مشورے سے کرنے، پھر وہ نہیں ہو پاتے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر اور مسائل کھڑے ہو جاتے، اور بگاڑ پیدا ہو جاتے، بہت سی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، مواقع چلے جاتے، اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں. شروع کہاں سے ہوا، ایک چھوٹی سی بات سے اگر آپ وہاں کنٹرول کر لیتے نا، بس صرف جواب نہ دیتے اس وقت، یہ جواب دیا بھی تھا تو آہستہ سے دے دیتے، والیوم اونچا کرنے کی وجہ نیچا کر لیتے بس، تو اتنا لمبا مسئلہ تو نہ خراب ہوتا. بعض لوگ غصے میں برتن توڑ دیتے ہیں، بعض لوگ چیزیں پٹک دیتے ہیں، اب وہ اٹھانا بھی تو خود ہی ہوتا ہے. تو اس وقت کڑوا گھونٹ بننا جو ہے بعد کی بہت سی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. اس کو اس لیے بھی دوبارہ، ایک تو بہت اچھا کمنٹ تھا، انہوں نے اچھا اختصار کے ساتھ لکھ دیا. دوسرا میں اس لیے بھی کہ بار بار صبر والے چیپٹر کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی آسان ہوتی جائیں گی. جی صحیح، بالکل آپ اس طرح ریئیکشن شو نہیں کرتے جس طریقے سے کوئی ایک عقل والا انسان، تو اس کے لیے جو ریئیکشن شو کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگلے کی مینٹل کیپیسٹی کتنی ہے. یعنی جس کے سامنے ہم کوئی ریئیکشن شو کر رہے ہیں وہ اس ریئیکشن کو کس طرح لے گا اور کتنا سمجھ سکتا ہے. مثلاً ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اب بعض اوقات ماں اس کے اوپر غصہ کر رہی ہوتی ہے اور چیخ چلا رہی ہوتی ہے، اور بچے کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہوئی. یعنی آپ اپنے بچے کو مارتے ہیں تو پلٹ کے پوچھتے کس پہ مار رہے ہیں، آپ کیوں مار رہے ہیں. ایک جگہ پڑھا تھا کہ سیٹنز ٹرائنگل ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان کا تکونا اب امیجن کر لیں، اس میں خود کو رکھیں، اور اس کے ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اینگر، دوسری سائڈ پہ گلٹ، اور تیسری سائڈ پہ فیئر. اگر یہ چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہوں گی تو ہم سیٹنز ٹرائنگل میں لاک ہو جائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کرنا ہے، تبھی ہم کچھ بہتر سوچ سکتے ہیں، وچ از اینگر، گلٹ اینڈ فیئر. ابھی رمضان میں عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی تو مسجد الحرام میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، تو وہاں پر الحمدللہ امت کے تمام مسلمان وہ پہنچے ہوتے تھے، ہر طرح کا ملک کا باشندہ ہوتا تھا. تو میں یہی دیکھتی ہوں جب بھی جاتی ہوں کہ کیا حالات ہیں نا امت کے. تو اس وقت جو امت مسلمہ میں جو سب سے زیادہ کمی مجھے نظر آتی ہے وہ صبر اور تحمل کی. اور اتفاق یہ ہوا اس مرتبہ کہ وہاں پر ایک ہالینڈ کی نیولی ریورٹ خاتون جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اعتکاف میں. وہ تو اتنی پریشان ہو رہی تھی لوگوں کے حالات دیکھ کے، یعنی ہر نماز کے بعد اس کو ادھر والی کہتی تھی ادھر ہو اور ادھر والی کہتی تھی ادھر ہو، اور وہ بالکل اس طرح سکڑ کر بیٹھی ہوتی تھی. تو وہاں پہ چونکہ سب عربی بول رہے ہوتے تھے تو وہ پھر میرے پاس آ جاتی تھی. تو میں اس کو کہتی تھی کہ دیکھو تم نے اسلام کو چوز کیا ہے، مسلمانوں کو چوز نہیں کیا، اور یہ امت کے مسکین لوگ ہیں اور ان کو علم نہیں ہے اور ان کے لیے دعا کرو. تو اسی چیز کی مجھے کمی ہم سب میں نظر آئی، اور مجھے ایک شرمندگی سی ہوتی تھی کہ وہ ہم سب کو دیکھ رہی ہے. مطلب وہ دیکھ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم میں کس چیز کی کمی ہے، اور ہم کیا ایک مسلمان کے رول میں ہیں بھی کہ نہیں. آپ اپنے آپ کو یہیں پر خود کو پرکھ لیں. کینٹین میں آپ کیا کرتے ہیں، ڈائننگ روم میں کیا کرتے ہیں، کلاس روم میں کیا کرتے ہیں، واش روم میں کیا کرتے ہیں. اگر یہاں آپ اپنے بیہیویئر چیک کر لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں تو یہی آپ کہیں بھی جائیں گے تو اسی اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے. جی یہ جب آپ نے کراچی میں سٹارٹ کی تھی قول رسول اللہ تو اس وقت بھی یہ چیپٹر میں یہ ٹاپک آیا تھا. تو
ایک بات آپ نے کی تھی کہ بٹوین این ایکشن اینڈ اے ریئیکشن دیر از اے گیپ. اس گیپ کے دوران جو فیو سیکنڈز کا گیپ ہوتا ہے اس میں اگر ہم وہ کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں یا اس میں ہم سوچ لیں تو ہمارا ریئیکشن بہت پازیٹیو ہو سکتا ہے. تو اس گیپ کو ویل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بعد کے ریگریٹ سے بچنے کے لیے وہ جو بیچ کا چند لمحے ہیں اگر ان کو ہم پراپرلی استعمال کر لیں تو بہت سی مشکل سے بچ سکتے ہیں. وہ ہوتے چند لمحے ہی ہیں لیکن ہر لمحہ قیمتی کہ اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. السلام علیکم. جب میں لا گریجویشن کر رہی تھی تو ہماری ایک ٹیچر تھی جو ہم سے بہت زیادہ سینئر نہیں تھی, بس انہوں نے LLM کیا تھا اور فورن پڑھانے کے لیے آ گئی تھی, تو ہمیں ان کے پڑھانا تو زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن ایک چیز جو ہماری پوری کلاس بہت نوٹس کرتی تھی کہ وہ بہت زیادہ حلیم تھی نا. حالانکہ ہمارا ایج گیپ اتنا زیادہ نہیں تھا, ہم سے صرف وہ 2-3 سال ہی بڑی تھیں, لیکن وہ بہت حلیم اور بہت پیشنٹ خاتون تھی. یعنی کہ وہ کسی بھی معاملے میں ریئیکٹ نہیں کرتی تھی, غصہ نہیں کرتی تھی, چاہے اسٹوڈنٹ کتنا بھی برے بہیو کریں. اور بہت مواقع ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری کلاس میں ان کے ساتھ بہت مس بہیو کیا, مگر وہ پھر بھی نہیں مس بہیو کرتی تھی اور بہت اسمائلنگ فیس کے ساتھ سمجھاتی تھیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ صرف اتنا سا ہی گیپ ہے تو ایسے کیوں ہے. تو ایک دن انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ لوگ اپنے LLM میں تھے تو ایک دن کوئی کلرک ان کو کوئی بات بتانے کے لیے 3 دفعہ ان کی کلاس میں آئی اور انہوں نے بہت ڈسٹرب کیا. تو انہوں نے بھی ریئیکٹ کر دیا, ان کی کلاس میں بھی ان لوگوں نے بھی. تو ان کے ٹیچر نے کہا کہ اس سے پہلے میں تم لوگوں کی بہت عزت کیا کرتا تھا کہ تم لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہو, مطلب ایک ایسا طبقہ ہے خواتین کا جو بہت پڑھا لکھا ہے, لیکن اب میرے دل میں تم لوگوں کی عزت بالکل ختم ہو گئی ہے کیونکہ تم اور وہ کلرک جو صرف ایک FA پاس سے ایک لیول پر آ گئے ہو. کہتے ہیں ہمارے ٹیچر نے کہا کہ جو تعلیم حاصل کرو اس کی عزت کرنا اور عزت کروانا سیکھو. وہ اس کا لیول ہے, تمہارا وہ لیول نہیں. اگر تم اس کے لیول پر آ گئے ہو تو تم نے صرف کتابیں اپنے کندھے پہ گدھوں کی طرح لانی ہے, تم نے پڑھا وڑا کچھ نہیں ہے. تو صاحب قرآن لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ آپ تو قرآن اٹھائے ہوئے, ان کے ریئیکشنز کیسے ہونے چاہیے, ان کے معاملے کیسے ہونے چاہیے؟ السلام علیکم. استاذہ, ہماری یہ کی کمزوری ہے کہ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں اور دوسرے لوگ بدل جائیں. جی, اور اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حالات کا ماتم لا حاصل, حالات نے کس کا ساتھ دیا, تم خود کو بدل کر دیکھ لو, حالات خود بدل جائیں گے. چلیے, ٹائم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.